اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، صل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی ہم خاتم الخلفاء، خطیب منبر سلونی، فاتح خیبر، مولود کعبہ، سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ اقدس و عالی میں غلامانہ حاضری سے شرف یاب ہوئے، اور بحمد اللہ آج بھی حاضری مع الحضوری سے مشرف ہو رہے ہیں۔ دعا ہے رب جلیل و کریم سے کہ حق گوئی کی نعمت سے سرفراز فرما کر عاقبت سدھارنے کی ہمیں ہمت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور شان مرتضوی بیان کرنے کا ہمیں کما حقہ حوصلہ عطا ہو، آمین۔ مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مربی و عم رسول خدا جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، لیکن آپ محبوب رب العالمین تھے، اس لیے آپ کی پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھی کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو چبا کر نرم فرمایا، اور دہن اقدس اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میں رکھا، گویا یہ آپ کی گھٹی تھی۔ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے اس وقت تک چشمان مبارک کو نہیں کھولا جب تک روئے زیبائے وجہ تخلیق کائنات محبوب رب کائنات علیہ التحیۃ والصلاۃ والسلام آپ کے روبرو نہ ہوئے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا، اور علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آغوش عاطفت و تربیت میں لے کر اپنی نگرانی میں پرورش فرمانا شروع فرما دیا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا جب تک اسے وحی نہ کر دی جائے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبان مبارک سے، حضور کی لسان کرامت بیان سے مناقب سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس روانی
اور تسلسل سے بیان ہوئے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کو یہ فخر و عزت نصیب نہیں۔ فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ ارشاد ہوا کہ علی کے روئے زیبا کو، چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس شریف میں روئے زیبائے حیدر کرار کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس درجہ محبت تھی کہ آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو علی کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ حضرت ابی حمزہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسلام قبول فرمایا اور آپ ایمان لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی مکرم کی بعثت پیر کے دن ہوئی اور منگل کے روز نماز پڑھی، اور یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی موجود ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اپنا ارشاد ہے کہ میں نے عامت الناس سے 7 سال پہلے نماز ادا کی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حوض کوثر پر نبی مکرم و اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے اسلام لانے میں سب سے اول حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ قبول اسلام میں اولیت بے شک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ہی حاصل ہے، لیکن علماء اسلام نے کسی نزاع سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایمان لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آپ نے بعض معاذی میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینۃ النبی میں چھوڑ دیا، تو حضرت علی ابن ابی طالب
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ دیا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور غزوہ خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سو ہم سب اس سعادت کے حصول کے منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو لایا گیا۔ اس وقت وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، یعنی آپ کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ آپ نے یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور انہیں جھنڈا عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح فرما دیا، اور وہ در خیبر جو 40 جوان اٹھایا کرتے تھے یا کھولا کرتے تھے، جناب علی مرتضی کرم اللہ تعالی عنہ نے اپنی روحانی اور جسمانی قوتوں کے ساتھ اس اتنے بڑے دروازے کو بیک جنبش اکھاڑ دیا، اور مسلمان فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم الرضوان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرا کنبہ ہے۔ یہ روایت مسلم و ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن ہند رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اگر میں حضور نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شے طلب کرتا یعنی مانگتا تو آپ مجھے عطا فرما دیتے، اور اگر میں خاموش رہتا تو بھی مجھے سب سے پہلے عنایت فرماتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بھی مقام و مرتبت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خوب اجاگر کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ طائف کے موقع پر جب نبی معظم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی کو طلب فرمایا اور ان سے
سرگوشی فرمائی تو لوگ کہنے لگے کہ آج تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سے کافی دیر سرگوشی فرمائی ہے. سو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں بلکہ خود اللہ عز و جل نے ان سے سرگوشی کی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مقدرت علی العظیم کہ اللہ ان سے سرگوشی فرماتا ہے. یہاں کسی بزرگ کا یہ شعر کتنا برمحل اور حسب حال ہے کہ گفتۂ او گفتۂ اللہ بود، گفتۂ او گفتۂ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی مکرم و محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا. اس میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تھے. میں نے مرسل خاتم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو بخیر و عافیت واپس نہ دیکھ لوں. اب ایک روایت خود جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سنیے، جسے امام ترمذی، حاکم، طبرانی نے روایت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دار الہجرہ یعنی مدینہ طیبہ لے کر آئے، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے مال سے انہوں نے خرید کر آزاد کروایا. اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی رحم فرمائے. یہ ہمیشہ حق کی بات کہتے ہیں اگرچہ وہ کڑوی ہو، اسی لیے وہ اس حال میں ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں. اللہ تعالی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ تعالی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر رحم فرمائے. اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہو حق ان کے ساتھ رہے. اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے. احباب ذی وقار، یہ لسان مصطفیٰ الصادق الامین سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اس لیے میں لمحہ بھر آپ کو یہاں ٹھہرانا چاہتا ہوں. اس حدیث شریف میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ترتیب ملاحظہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
سوچی سمجھی بلکہ مرضی مولا کے عین مطابق ترتیب ہے، تو پھر اس ترتیب پر تنقید اور اختلاف ہمیں کہاں لے جا سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ اسی طرح اس حدیث کا آخری حصہ بھی بعض دوستوں کے لیے نہایت توجہ کا طالب ہے کہ جس علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے کہ یہ جہاں کہیں بھی ہو حق ان کے ساتھ رہے، تو آپ ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کو برحق کہنا اور گمان کرنا چمانی دارت۔ کیا اللہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا رد کر دی؟ جبکہ ایسا خیال بھی دل میں لانا سراسر گمراہی اور القائے شیطانی کے سوا کچھ نہیں، جس سے توبہ کر کے اپنی براءت کا اعلان کر دینے میں ہی دارین کی فلاح مضمر ہے۔ واللہ عالم۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل، ابن ابی شیبہ، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے عہد و پیمان میں میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت قائم فرما دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھائی چارہ قائم فرما دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو ممدوح رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی پرندے کا گوشت لایا گیا، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخصیت کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہاں تشریف لے آئے، اور آپ نے حضور کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ برادران گرامی قدر، یہاں قابل توجہ پرندے کا گوشت نہیں کہ وہ گوشت کس پرندے کا تھا، یا یہ کہ وہ پرندہ دنیا کا تھا یا جنت کا، بلکہ
یہاں لائق توجہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اپنا محبوب ترین بندہ میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ مل کر اس گوشت کو کھاؤں. اور پھر آیا کون؟ جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصود اس دعا سے یہی تھا کہ ہر مومن اور مسلم پر حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت اور اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ اور مقام اور محبوبیت میں ان کا علو اور شرف سارے کے سارے جان لیں اور ان کی کما حق اسی طرح عزت اور توقیر کریں. آخرت میں اپنی قدر و منزلت کو بڑھانے کی سعی اور کوشش ضرور کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان خود کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا. بس میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ علی کی شکایت مت کرو، واللہ یعنی اللہ کی قسم وہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے راستے میں بہت سخت ہیں. جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اسی طرح کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صفیہ بنت شیبہ سے یوں نقل کی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رسول امین بوقت صبح اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے. حضرت حسن ابن علی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا. پھر حضرت حسین علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے. پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا. پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے تو حضور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں داخل فرما لیا. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی اور نجاست اور گناہ کی غلاظت دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ آیت مباہلہ اور آیت تطہیر دونوں میں پنجتن پاک علیہم الرضوان یعنی اہل بیت علیہم السلام کی کھل کر وضاحت کر دی گئی ہے، اور یہ کہ اہل بیت رسالت کے اسماء گرامی کی تفصیل ان دونوں احادیث میں واضح طور پر کر دی گئی ہے۔ بیدم وارسی مرحوم کا یہ شعر گویا ان دونوں آیت مباہلہ اور آیت تطہیر کی یہاں تشریح پیش کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ان دو متصل احادیث کی خوبصورت شعری تشریح و تفہیم بیدم وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یاران گرامی قدر، اب تک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات، آیت مباہلہ اور آیت تطہیر آپ کے سامنے اس لیے رکھیں کہ اہل بیت رسالت کی شناخت اچھی طرح ہمارے اذہان میں ذہن نشین ہو جائیں۔ اور اب ایک اور اہم آیت پیش کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اہل بیت نبوت کے اسماء گرامی ہمارے کاسہ ذہن اور کاسہ سر پر مرتسم ہو جائیں، اور ہم میں کسی کو اشتباہ، کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی صحیح لا حاصل نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے صرف اپنی قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرابت والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام۔ میں اس آیت کو آیت اجر رسالت سے تعبیر کیا کرتا ہوں، جیسا کہ پہلی نشست میں عرض کر دیا تھا کہ مولا کائنات کا تذکرہ کوئی معمولی کام نہیں۔ خدا کی قسم ابھی تک کچھ بھی عرض کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ باقی انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں آج اپنے صرف ایک شعر کے ساتھ
فی الحال فی امان اللہ کہ خیبر شکنی ترے دستار علی ہے. شیر ملازہ فرمائیے کہ خیبر شکنی ترے دستار علی ہے. درواز نہ ہو آج بھی ایسا نہیں ہوگا. درواز نہ ہو آج بھی ایسا نہیں ہوگا. اس دعا کے ساتھ فی الحال فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام.